بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان، فرشتے اور جنات ایک دوسرے پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ If the jinn are inferior creatures, why do they influence us? تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایک اعلیٰ مخلوق ہی کسی پر اثر انداز ہو سکتی ہے، چھوٹے درجے کی تو نہیں۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، پھر جن جیسی چھوٹی مخلوق اس پر کیوں اثر انداز ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو چند چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں جن کے بارے میں ہم غلط فہمی کا شکار ہیں۔ سب سے پہلے تو اشرف المخلوقات کی تعبیر قرآن نے تو کہیں نہیں دی۔ قرآن مجید تو کہتا ہے ہم نے انسان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی ہے، یہ نہیں کہا کہ سب پر فضیلت دی، اپنی بہت سی مخلوقات پر اللہ کہتا ہے میں نے فضیلت دی، یعنی انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے، اللہ نے ہمیں بڑی فضیلت عطا کی ہے۔ نہ تو یہ کہیں قرآن نے کہا، نہ کسی صحیح حدیث میں آتا ہے، یہ تو ایک محاورہ ہے جو کچھ لوگوں نے اختیار کر لیا۔ ہر مخلوق اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتی ہے۔ انسان کو اللہ نے بڑا اعزاز اور شرف دیا اور کہا کہ ہم نے آدم کو بڑی عزت اور بڑا شعور دے کر اسے بھیجا، لیکن یہ نہیں کہا کہ تمام مخلوقات میں اسے برتری دی، یہ کہا کہ بہت سی مخلوقات پر برتری دی۔ ہمارا معاملہ اصل میں یہ ہے، ہمارے ہاں بہت سی چیزیں صرف متھ کے طور پر مشہور ہو جاتی ہیں، بہت سی چیزیں ہم اوہام کے طور پر مان رہے ہوتے ہیں اور کئی کہانیوں میں سن رہے ہوتے ہیں، قصے اور کہانیوں میں، کبھی خدا کی کتاب کھول کر نہیں دیکھتے کہ وہ کس حقیقت کو کیسے بیان کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ہی درست نہیں کہ ایک برتر مخلوق ہی بس اثر انداز ہوگی۔ دیکھیے بعض حیوانات کتنے کم در ہیں، پھر بھی ہم پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سانپ، بچھو ہمیں مار تک ڈالتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے معاملے میں ہم بالکل بے بس ہو جاتے ہیں۔ اگر کبھی تجربہ کرنا ہو تو ایک طرف انسان کی برتری دیکھیے، شیر کو انسان پنجرے میں قید کر لیتا ہے، دوسری طرف اس کی بے بسی دیکھیے، اگر جنگل میں کہیں سابقہ پیش آ جائے تو وہی شیر انسان کو کس حالت میں پہنچا دیتا ہے۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ ہم جن کو تو پنجرے میں قید نہیں کر سکتے، جانور کو تو کر لیں گے، لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں کہ کافی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن ان کی قید میں ہیں۔ مزید یاد کیجیے، اللہ قرآن میں کہتا ہے انہی جنات کو جن کو ہم برتر مخلوق سمجھتے ہیں، اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی گرفت میں انہیں دے دیا تھا، وہ ان کے لیے کام کرتے تھے۔ قرآن اس کی پوری تفصیل بیان کرتا ہے، پھر وہ واقعہ بیان کیا جس کے بعد جنات کو یہ معلوم ہوا کہ ان کے علم کی بھی حدود ہیں۔ وہ اتنا غائب کا علم نہیں جانتے کیونکہ حضرت سلیمان کی موت کے بارے میں وہ پہلے سے نہیں جان سکے کہ کیا صورتحال ہوئی ہے۔ تو یہ سارے معاملات پیش آتے رہتے ہیں، مختلف مخلوقات ایک دوسرے سے کام لیتی رہتی ہیں، کام آتی بھی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، جنگ بدر میں قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اس میں انسان صحابہ لڑنے کے لیے اترے، لیکن ان کی مدد کے لیے ہم نے فرشتے ان کی پشت پر کھڑے کر دیے۔ وہاں دیکھیے ایک بڑی برتر مخلوق جو فرشتے ہیں، وہ جنات سے بھی برتر ہیں اپنی خلقت کے لحاظ سے، وہ انسان کی مدد، تائید اور رہنمائی کے لیے آ گئے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے جنگ بدر میں فرشتے بھیجے تو جنگ احد میں کیوں نہیں بھیجے؟ اصل میں اللہ کا مدد کرنے کا ایک قانون ہے، وہ قانون یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے کسی میدان میں اترتے ہیں تو آپ نے کوئی نافرمانی نہیں کرنی۔ اگر آپ نے صبر اور استقامت سے کام لیا ہے تو مدد ملے گی، اگر نہیں کریں گے تو مدد نہیں ملے گی۔ وہاں مسلمانوں نے غلطی کی، اس کی سزا دینی ضروری تھی کیونکہ ان کا تزکیہ مقصود تھا، ان کو منافقوں سے الگ کرنا مقصود تھا، اور یہ بتانا مقصود تھا کہ وہ بھی اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کے لیے اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ اللہ ایک قوم کھڑی کرنے جا رہا تھا، اس قوم کا تزکیہ تو ضروری تھا۔ اللہ کے قانون کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی نہیں کرتے تو اس کے بعد شفا، زندگی و موت اللہ ہی دیتا ہے، لیکن جو آپ نے خلاف ورزی کی ہے، آپ نے کوئی کھٹی چیز کھا لی، کولڈ ڈرنک کھا لی، گلا پہلے ہی خراب ہے، تو اس کی سزا تو نیچر اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق ملے گی۔ تو یہی معاملہ جنگ احد میں بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگی تدبیر بتائی تھی، مسلمانوں کے ایک حصے نے اس کی خلاف ورزی کی، اور اللہ اس پر سورہ آل عمران میں تبصرہ بھی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ مقصد تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم میں سے کون پیغمبر کے ساتھ حقیقی معنوں میں کھڑا ہے اور کون نہیں کھڑا۔ منافقوں کو الگ کرنا مقصود تھا۔ چونکہ دنیا آزمائش اور امتحان کے اصول پر بنی ہے، اس لیے یہاں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے۔ انسان جو رویہ اختیار کرے گا اس کے لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔
شیاطین کے بارے میں ہم نے یہ سمجھا کہ جب ہم خود کو برائی کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر شیاطین جن بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور شیاطین انسان بھی. آپ کے گھر میں جو ٹیلی ویژن ہے LED رکھی ہے وہ اپنے اندر ریسیو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تبھی یہ ممکن ہوتا ہے کہ جو کچھ ٹیلی ویژن اسٹیشن میں ہو رہا ہے وہ آپ اپنے گھر میں دیکھ سکیں. اس کے بغیر ممکن نہیں. آپ کے گھر میں اگر ریسیور لگا ہی نہیں ہوگا کیچ کرنے کا تو وہ کیسے ریسیو کر سکے گا؟ تو انسان بھی جس وقت کسی سگنل کو ریسیو کرنے کے قابل خود کو بنا لیتا ہے اور وہ اپنے ارادے اور اختیار سے بناتا ہے، پھر انسانوں کا سگنل بھی اس تک پہنچتا ہے اور جنات کا بھی اور فرشتوں کا بھی. اگر آپ برائی کے ارادے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں تو شیاطین آپ کے لیے آئیں گے، اور اگر آپ اچھے ارادے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے تو فرشتے آتے ہیں آپ کو سپورٹ کرنے. اکثر اچھے کاموں کے بعد آپ کو بڑا دلی سکون آ رہا ہوتا ہے، ذہن مطمئن ہوتا ہے. تو یہ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے ہمارے دلوں پر سکینت نازل کرتے ہیں، اطمینان نازل کرتے ہیں. تو اچھے کاموں کے لیے فرشتے ہمارا ساتھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. اللہ کا ایک سسٹم چل رہا ہے کہ اگر برائی کا ارادہ کرو گے تو ایک مخلوق ہے جس کو شیطان کہا ہے، وہ جنوں میں بھی ہو سکتا ہے انسانوں میں بھی، وہ آ جاتا ہے، ہمارا ساتھی بن جاتا ہے. اور اچھے کام اگر ہم کرتے ہیں، اچھے ارادوں کو لے کے چلتے ہیں تو ہماری مدد، ہماری سپورٹ کے لیے فرشتے آتے ہیں. جب ہم کبھی ڈگمگانے لگتے ہیں تو وہ ہمیں سپورٹ دیتے ہیں، ہمیں اندر سے وہ ایک فیلنگ دیتے ہیں کہ نہیں، ڈٹ جاؤ، جمے رہو، انشاءاللہ کامیابی ملے گی.